سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ ایک تو یہ جو بنیادی اور پہلا سوال، یہ جو متفقہ بیانیہ بنانے میں پاکستان تحریک انصاف ناکام کیوں نظر آتی ہے، اور اس موقع پر جب قوم اور یکجا نظر آئی، خاص طور پر میرا جو اشارہ ہے وہ پاک بھارت جنگ کی طرف ہے، جہاں پر پاکستان نے واضح ایک بڑی کامیابی اور فتح حاصل کی، اور اس وقت حکومت بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، اور ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ یونٹی کا جو وقت ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک استحکام کی ضرورت ہے۔ تو نوید صاحب، ایسے ماحول میں حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کوئی مؤثر تحریک چلا پائے گی؟ اور یہ جو بیانیے کی بات ہے، اب بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہے ہیں، علی امین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، علیمہ خان کا بیانیہ مختلف ہے۔ لیکن تو میرے خیال میں جو بیانیے، جہاں تک بیانیے کی بات ہے تو وہ تو پارٹی کو تو تتر بتر کر دیا گیا تھا، یعنی وہ الیکشن سے پہلے ہی جس طرح کا ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کے اوپر، تو وہ تو آپ نے ان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو تو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا، کچھ لوگ جو تھے ان سے دوسری پارٹیاں بنوا دی گئیں، ان سے جو ہے پولیٹیکل لائلٹیز ان کی جو تھیں وہ چینج کر دی گئیں، اور پھر عمران خان صاحب کا میرے خیال میں سب سے غلطی ان کی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اپنی آرگینک لیڈرشپ میں سے ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں بنا سکے، یعنی وہ جو اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ تھی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے جن لوگوں کو یعنی جو الیکٹیبلز تھے ان کو لے کے آئے تھے اور ان سے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بنوائی تھی، وہ لیڈرشپ پھر جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہوئی تو پھر وہ لیڈرشپ جو ہے وہ بھاگ گئی، کسی نے جو ہے ایک پارٹی بنا لی، کسی نے دوسری پارٹی بنا لی، اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ اب اس کے بعد اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بچا کون، تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس کے بعد جو ہے وہ سارے جو ہے لائرز بچے ہیں، وہ سارے قانون دان بچے ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ سیکنڈ ٹیئر کی جو ہے وہ نہیں بچی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سنس وہ ون مین پارٹی تھے، انہوں نے صرف اپنے تک ہی محدود کی ہوئی تھی ساری چیزیں، تو جب وہ ون مین سامنے سے ہٹا تو پھر آپ کو یہ جو بھی تضاد نظر آ رہا ہے کہ کوئی آج ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسرا بات کر رہا ہے، اور جو گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ کے بیکرز کی جو ایک اسٹریٹجی تھی کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھ کے کہ جو ایک واضح پالیسی نہ مل سکے، وہی شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ابھی جو اس کے اندر ڈیفرنٹ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ بندہ جو پارٹی کا ہیڈ تھا، جس کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی ہوتی تھی، اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا، تو یہ اب مختلف باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، جہاں تک بات یہ ہے کہ جی کوئی یہ واضح کوئی افیکٹو تحریک چلا پائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی افیکٹو تحریک جو ہے وہ چلا پائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یعنی یہ تو جو کچھ ہوا انڈیا کے ساتھ یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے بارہ یہ بات کی تھی کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو لوگ جو گورنمنٹ کی بیساکھیاں ہیں، جب تک وہ بیساکھیاں ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی افیکٹو جو ہے وہ تحریک گورنمنٹ کے خلاف نہیں چلا سکتی۔ اچھا، ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے، دیکھیں ہم نے یہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا گیا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے بارے میں کہا گیا، کبھی ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد اور کبھی کیا اور کبھی کیا کیا القابات دیے گئے، لیکن ہم نے اس وقت دیکھا کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ جو کچھ معاملات پیش آئے تو وہی لوگ تھے، ساری قوم جو تھی ایک ساتھ کھڑی ہو گئی، فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، انڈیا کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور ایک بڑا ایک پوری قوم ہونے کا جو ہے ہمیں ثبوت ملا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں ذہن سے نکال دینی چاہیے، فارگیو اینڈ فارگیٹ کی پالیسی ہمیں اپنانی چاہیے، کیونکہ اس وقت دیکھیں ہمارا جو سامنا ہے وہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو ہر لحاظ سے ہم سے طاقتور ہے، جو اکنامکلی بھی دیکھیں، ملیٹریلی بھی دیکھیں، ایریا وائز بھی دیکھیں، پاپولیشن وائز بھی دیکھیں، وہ ایک بڑا دشمن ہے۔ اس دشمن کے خلاف ہم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم یہ کریں کہ ہماری اپنی انائیں چھوڑیں، ہمارے پولیٹیشین گورنمنٹ کے جو بیکرز ہیں وہ اپنی انائیں چھوڑ کے اگر کوئی لو اور کوئی دو کی بیسس پہ اگر وہ اس بات پہ یہاں تک تیار ہو گئے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں، مذاکرات کریں، ہم سے کیا چاہیے،
اور جو ہے ہمیں کیا چاہیے. اگر اس بات تک وہ آ گئے ہیں تو میرے خیال میں پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بات کی جائے بعد سے. اور یہ پی ٹی آئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے اس ملک میں, تو آپ اس سپورٹ کو میرے خیال میں اس کو چینلائز کریں اس کے لیے کہ جی یہ قوم بنے. اور یہ قوم مودی جس طرح کے, یعنی کل آپ دیکھیں نا, کل جس طرح کا اس نے دھمکی دی ایک سب کنونشنل ڈومین, یہ تو سب کنونشنل وارفیئر ہے نا کہ آپ 24 کروڑ عوام کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جی آج آپ روٹی کھائیں ورنہ میری گولی تو ہے ہی. تو ایسے دشمن کے ساتھ جب ہمیں پالا ہے, اس کا سامنا ہے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں ساری سیاسی لیڈرشپ اور اپنی اناؤں کو سائیڈ میں رکھیں اور ایک قوم ہونے کا جو ہے وہ ایک قوم بن کے دشمن کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں. جی الیاس صاحب آپ کے خیال میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف مؤثر تحریک چلا پائے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی مؤثر جو تحریک چلانے کے لیے تو ابھی دیکھیں, ابھی تو یہ جو کال ہے ان میں آپس میں پارٹی میں ان کے بیانیے نہیں مل رہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور گنڈا پور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, لیما خان کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو پہلے اپنی پارٹی کے اندر جو ہیں ان صفوں میں اتحاد لانا ہوگا اگر لے کے آتے ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے کارکنوں کے ساتھ ہوا تھا تو وہ کارکن ابھی تک جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہو سکے. ان کی آپ دیکھیں کارکنوں کے ساتھ جو ہوا ہے ان کی پراپرٹیاں تک بک گئی ہیں, جو باہر آئے ہیں جو وہ تو اب نہیں اس طرح کرتے. اور تیسری بات یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس ٹائم یہ ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ پھر جناب ملک میں افراتفری, سیاسی افراتفری پھلائیں اور وہ ایسی افراتفری جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو. کارکن بھی ویسے ہی پہلے چلے گئے اور سب نے جو ہے اس وقت سب ایک ہے, یونٹی پائی جاتی ہے ملک میں, اور اس کو برقرار رکھنا ہے. تو بلکہ ان سیاسی جماعتوں کو آپس میں چاہیے, بانی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی چاہیے, ایک سٹیپ آگے آئیں اور سب چیزوں کو بھلا کے آپس میں بیٹھ کے کچھ ایسے مذاکرات کریں اور مسئلے کو حل کریں. دیکھیں اکانومی کو اس وقت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اکانومی آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ دفاعی طور پر بھی مضبوط ہوں گے. تو آپ اپنی اکانومی کو جس طرح لے کے آگے جس طرح چلتے ہیں اس طرح نہیں چل پا رہے. آپ دیکھیں آپ نے لونز لیتے ہیں, لونز لے کے چلتے ہیں, آپ کی دیکھیں آپ کی انڈسٹری نہیں صحیح طرح چل رہی ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہوگی جبکہ آپ کے پولیٹیکل جو سٹیبل ہوں گے اور آپ پھر پالیسیاں ایسی کو لے کے آئیں. لیکن یہ نہیں ہے, یہ اب اگر دوبارہ پھر شروع ہو گئے اس طرح تو ملک میں اس میں بناؤ کی بجائے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف نے بالکل آپ کے پولیٹیکل سسٹم کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. اور لون لینے کے لیے اس وقت واقعی سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے اور آپس میں اس طرح بات کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے جائیں. گورنمنٹ کو چاہیے بیٹھنا چاہیے, ملک کے لیے بیٹھنا ہے. ان کو آپس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس ٹائم بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں, کیونکہ جو ایک پچھلے جو آپس میں جو احتجاج وغیرہ جیسے شروع ہوا تھا وہ ختم ہوا تھا. ملک میں ایک سٹیبلٹی آئی ہوئی تھی. اب سٹیبلٹی کو قائم رکھنا